بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ محمد اسامہ غازی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ 9 دسمبر ہے، پیر کا دن ہے اور تقریباً رات کے 9 ہی بج رہے ہیں۔ ایک دفعہ پھر ماحول گرم ہو رہا ہے اور بہت سے میڈیا، بڑے بڑے میڈیا مالکان، میڈیا ہاؤسز اور بڑے اہم اخبارات اور کالم اور دیگر جگہوں پر آپ کو مل رہا ہے -1 کی گونج، کچھ ہونے جا رہا ہے، یہ -1 کیا ہے، اس طرح کی باتیں پھر شروع ہو گئی ہیں، چہمگوئیاں ہو گئی ہیں اور پھر سے وہ ماحول بنانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اصل میں -1 کیا ہے؟ بیسیکلی بات یہ ہو رہی ہے کہ کیا عمران خان صاحب کی چھٹی ہونے والی ہے، کیا عمران خان صاحب کو نکال دیا جائے گا، اور کیا کوئی ان ہاؤس چینج آنے والا ہے کہ عمران خان کے علاوہ کو وزیر اعظم چنا جائے، اور اپوزیشن کی طرف سے یہ ڈیمانڈز آ رہی ہیں، باتیں ہو رہی ہیں کہ جناب ایک متفقہ وزیر اعظم ہونا چاہیے۔ یہ جو بھی ترامیم کرنی ہے، یعنی الیکشن کمیشن کا معاملہ ہو، چاہے آرمی ایکٹ کی ترمیم ہو، تو اس میں ایک وزیر اعظم ایسا لایا جائے جو سب کو منظور ہو، چاہے وہ تحریک انصاف سے ہو۔ اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں۔ پھر نون لیگ کی طرف سے کہا جاتا ہے جی تحریک انصاف کے 3 لوگوں نے شیروانی سلوا لی ہے، یہ سب باتیں۔ تو پھر اب یہ بازار گرم کیا جا رہا ہے ایک دفعہ پھر۔ اس میں کتنی حقیقت ہے، اس پر ہم بات کریں گے، اور یہ کیوں کیا جا رہا ہے، اس سب کے پیچھے کون ہے اور کیا ہوگا۔ اداروں میں پھر سے کنفیوژن پیدا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، آپس میں بد اعتمادی، غلط فہمیاں پھیلانے کی کوشش ہو رہی ہے، یہ کس حد تک درست ہے، کیا اداروں میں پھر سے کوئی ٹکراؤ کی کیفیت ہے، اس سب پر ہم بات کرتے ہیں۔ اصل میں ہو یہ رہا ہے کہ آپ نے دیکھا تھا کہ ایک وہ مولانا فضل الرحمان صاحب دھرنا جو انہوں نے دیا، اور اس کے بعد کہا میں ایسے نہیں آ گیا اور ہم واپس بھی ایسے نہیں آ گئے اور ہمیں ایشورنس دی گئی ہے، پھر کبھی دسمبر، پھر آگے بات ہو جائے گی، اب بھی وہ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ ہم ایسے ہی نہیں آ گئے۔ تو اب یوں سمجھ لیں کہ فضل الرحمان صاحب کی اس ناکامی کے بعد اب وہ بیڑا باقی اپوزیشن نے ایک طرح سے اٹھا لیا ہے۔ ٹیکٹکس فرق ہیں، انداز فرق ہے، لیکن پیچھے سوچ وہی ہے۔ اب ہو کیا رہا ہے اس وقت؟ یہ نون لیگ سوچ یہ رہی ہے کہ ایک تو یہ جو موقع آیا ہے اس میں وہ کہیں گے کہ جی ہم فلی سپورٹ کرتے ہیں، یہ آرمی ایکٹ کا معاملہ ہو، الیکشن کمیشن کا ہو، مگر اس میں ساتھ یہ کام کیا جائے۔ اور یہ وہ اشاروں کے نام میں بات کر رہے ہیں، بیانات دے رہے ہیں۔ خواجہ آصف صاحب کی آج آپ قومی اسمبلی میں تقریر سن لیں، اس کے علاوہ دیگر کچھ لوگ ان کے نون لیگ کے باقاعدہ ٹاک شوز میں بیانات دے رہے ہیں کہ جناب یہ پوری ایک دیگر بھی لیجسلیشن ہونی چاہیے، دیگر بھی قانون بننے چاہیے، جن میں آرمی ایکٹ کے ساتھ ساتھ آپ الیکشن کمیشن کے ساتھ یہ بھی رکھیں کہ نیب کے قوانین کو ساتھ رکھ لیں، یعنی اس میں بھی کوئی ترمیم وغیرہ، کوئی 62-63 کی بھی بات کر لیں اور دیگر کچھ قوانین کی بھی بات کر لیں۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ 62-63 میں ترمیم کر کے، یعنی جو میاں نواز شریف صاحب تاحیات نااہلو ہیں اس میں کوئی تبدیلی آ جائے، ان کے لیے کوئی راستہ بن جائے۔ اب عجیب بات ہے کہ میاں صاحب تو اس قدر بیمار ہیں، ایک طرف نون لیگ کہتی ہے، اور پھر بھی 62-63 کے ذریعے ان کے لیے راستہ بنانے کی بات۔ پھر نیب میں ترمیم تاکہ ہمارے جو کیسز ہیں ان میں کچھ کمی ہو سکے، ختم ہو سکیں، یہ سب بات، اس لیے وہ نیب میں بھی چاہ رہے ہیں کہ پوری ایک پیکج ڈیل کی جائے، اور اس کے علاوہ دیگر قوانین میں بھی کچھ تبدیلیاں وہ چاہتے ہیں، جس طرح میں نے عرض کیا 62-63 کا، نیب کا اور دیگر کچھ، یعنی اس میں اپنا راستہ نکالیں۔ اب خواجہ آصف صاحب کا آج کا بیان بڑا اہم ہے، اس میں انہوں نے دھمکی دی ہے۔ ایک تو یہ کہ جو میاں نواز شریف صاحب کا وہاں لندن میں گھر ہے ان کے بچوں کا اور ان کا، تو وہاں پر احتجاج ہوا، تو اس پر انہوں نے کہا، بڑا سخت بیان دیا کہ اگر وہاں احتجاج ہو سکتا ہے تو یہ آگ آپ کے گھر تک آ سکتی ہے، ہمیں بدلہ لینا آتا ہے تو ہمیں اس حد تک نہ جائیں۔ اب بڑی اہم بات ہے، خواجہ آصف صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ سارا نظام لپٹ سکتا ہے۔ یہ پھر ایک دھمکی بھی ہے، اور وہ اشاروں میں بتانا چاہ رہے ہیں کہ جناب ہماری بھی بات چیت کچھ چل رہی ہے کسی جگہ، تو سارا نظام لپٹ سکتا ہے، یہ نہ کرے، اور ان لوگوں سے ہم نے بات ہی نہیں کرنی۔ اب یہ خواجہ آصف صاحب کی یہ جو دھمکی ہے کہ سارا نظام لپٹ سکتا ہے، یہ بھی بڑی اہم ہے۔ اب تھوڑا سا اس کو آگے بڑھاتے ہیں بات کو، اب چلتے ہیں زرداری صاحب کی طرف۔ بلاول بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہی سہولتیں جو میاں نواز شریف صاحب کو ملی ہیں وہ ملنی چاہیے زرداری صاحب کو۔ ویسے تو نام لیتے ہیں عام پاکستانی کا، جو عام پاکستانی کو ملتی ہے، ان کی مراد یہ ہے کہ جو نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوا ہے، جو بھی ہوا ہے، کوئی ڈیل جس طرح بھی ہوئی ہے، وہ باہر گئے اور پھر کوئی پیسے آنے لگ گئے، جیسے بھی ہے، جس کے تھرو بھی آئے جائے وہ بھی ہوا، تو اسی طرح سے کوئی ہم سے بھی بات کر لیں، زرداری صاحب کے ساتھ وہی بورڈ بنے اور یہ سارا کچھ ہو، اور وہ بھی اسی طرح کی کچھ سہولت چاہ رہے ہیں۔ اس میں پیپلز پارٹی بھی اپنا راستہ بنانا چاہ رہی ہے، تو اس لیے یہ بار بار -1 کی بات ہو رہی ہے کہ عمران خان صاحب کو ہٹا کر اور یا اب تو کوئی راستہ بنا لیا جائے کہ جن کا موقف بڑا سخت ہے اور یہ سب کچھ۔ اب
مریم نواز صاحبہ کا بھی اسی دوران میں معاملات بنانے کی کوشش ہو رہی ہے. اس پر بھی میں آتا ہوں. میاں نواز شریف صاحب کی صحت کے بارے میں کیا آنے والی یہ خبریں ہیں اس پر آتے ہیں, کیونکہ یہ سب چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں. اب اصل میں لندن میں کیا ہوا, جب لندن میں نون لیگ کا وفد پہنچا, وہاں میاں نواز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی, تو وہاں اور لوگ بھی تھے, جس طرح میں اپنی پچھلی ویڈیو میں اس چیز کا ذکر کر چکا ہوں. تو وہاں پر یہ بات ہوئی کہ جی کوئی نئے انتخابات کروا دیے جائیں, پہلی آپشن یہ ہے, اور اس کے بعد ہم بالکل بیوے بچے بنیں گے, ہم خاموش رہیں گے, جس طرح آپ کہتے ہیں اسی طرح چلیں گے, ہم ہر لیجسلیشن کو سپورٹ کریں گے, لیکن ایک تو یہ کہ ہمارے لیے کچھ نرمی کی جائے, یہ حکومت ہمیں بہت زیادہ سختی ہمارے ساتھ کر رہی ہے, عمران خان بہت سختی کر رہے ہیں, اور اس طرح کی باتیں. تو ایک تو یہ ہے کہ آپ نئے انتخابات کرا دیں, نئے انتخابات کروا دیں, نہیں تو پھر یہ ہے کہ -1 کروا دیں, یعنی عمران خان کو سائڈ پر کر دیں. تو یہ وہاں سے لندن سے جو پلان نیا آیا ہے, لندن پلان, وہ یہ ہے. اور اب اس میں اطلاعات یہ ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب بھی شریک تھے, انہوں نے مین فیصلہ کیا ہے, اگرچہ وہ بہت زیادہ بیمار ہیں, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی جو دماغ کو جو خون پہنچاتی ہے شریان, وہ 88% بلاک ہے, اور پلیٹلیٹس بھی نہیں کنٹرول ہو رہے, اور شاید وہ امریکہ بھی جائیں گے. اب اس میں آنے والے دنوں میں میاں صاحب کی صحت کے حوالے سے پھر تشویشناک خبریں آ سکتی ہیں, اور وہ باقاعدہ پاکستان کا جو ہائی کمیشن لندن میں, اس سے ٹیسٹڈ رپورٹس آئیں گی. اور ابھی آپ کو پتہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ کی آج جو درخواست تھی ECL سے نام نکالنے کی, وہ تو ہائی کورٹ نے ریجیکٹ کر دی, اور یہ کہا کہ 7 دن کے اندر وفاقی حکومت اس کا فیصلہ کرے, اور آپ نظر ثانی کی درخواست ان کے پاس لے کر جائیں. تو یہ بھی درخواست اور میاں نواز شریف صاحب کی رپورٹس, یہ ایک ہی وقت میں آگے پیچھے ہو سکتا ہے, ایک ہی دن آ جائیں, اور ان میں بڑے خدشات ہوں گے. یہاں تک بھی بات ہو سکتی ہے کہ جناب کچھ یعنی ایسی ضرورت ہے, ٹیسٹ ایسے ہونے ہیں جس میں مریم کا ہونا ضروری ہے, شاید ان کو بطور ڈونر یہاں پر بلانا پڑ جائے, اور امریکہ اگر جانا ہوتا ہے میاں نواز شریف صاحب نے, تو وہاں پر مریم صاحبہ کا جانا ضروری ہے. تو یہ مریم صاحبہ بھی پھر ملک سے چلی جائیں گی. تو اس سب میں ٹویٹر بھی خاموش, اور سارا کچھ وہ کہیں گے جی ہم کر رہے ہیں, لیکن ساتھ ہمیں یہ تھوڑی سی سہولت دے دیں, کوئی پیکج ساتھ لے آئیں. اب اس سب میں پھر دوبارہ وہ ماحول گرم کیا جا رہا ہے میڈیا کے تھرو, جو اپنے اپنے ارد گرد لوگ بیٹھے ہیں ان کے تھرو, کہ ہمارے لیے جب کنفیوژن ہوگی, اداروں میں ایک ٹکراؤ کی کیفیت ہم بنائیں گے, اور میڈیا میں بھی چیزیں آئیں گی, تو اس میں ہمارے لیے راستہ بن سکتا ہے. بالکل اس طرح جس طرح میاں نواز شریف صاحب کے جانے پر ہوا, عمران خان صاحب کے آپ بیانات دیکھ لیں, دیگر چیزیں دیکھ لیں, تو اسی طرح سے ایک دوبارہ یہ کوشش ہو رہی ہے. دیکھیے کہیں تو کچھ غلط فہمیاں ہیں, کچھ پچھلے کچھ عرصے میں کچھ پیدا ہو گئیں, کچھ بدگمانیاں کہہ لیں, بے اعتمادی کہہ لیں, مختلف اداروں کے درمیان آپس میں پیدا ہو گئیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے ہوتا یہ ہے بعض اوقات, اب میں کیونکہ ایک صحافیوں اور میری ذمہ داری بھی ہے, اخلاقی اور صحافتی ذمہ داری بھی, کہ ہم ہر بات بالکل واضح نہیں کر سکتے. تو میں کوشش کروں گا کہ میں بات اپنی کہہ سکوں. وہ یہ کہ ایک ہوتا ہے کہ نیت سب کی یہ ہے کہ پاکستان کو مضبوط کیا جائے, پاکستان کی معیشت کو مضبوط کیا جائے, کرپشن کو ختم کیا جائے, اور جو لوٹی دولت ہے وہ واپس آئے. اب اس کا طریقہ کار فرق ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر عمران خان صاحب کوئی ایک طریقہ کار چاہیں گے کہ جی بالکل یہیں پر جیل میں اور بس ہر طرح سے, اور نیب کہے گا جی پلی بار گئے نہیں بس ہو یا کچھ نہیں. لیکن جب کوئی دوست ممالک بعض اوقات بیچ میں آ جاتے ہیں, بعض اوقات دیگر چیزیں ہوتی ہیں بالکل اس طرح سے کہ بالکل قانونی طور پر تو نہیں اس کا راستہ ہوتا. جس طرح عمران خان صاحب نے خود آرڈرز کیے کہ قانون میں تو کوئی گنجائش نہیں تھی کہ جی اگر کسی کو سزا ہوئی ہے اور ایک سزا یافتہ شخص بھی ہے دوسری طرف, تو اس کو ملنے کی اجازت دیجیے, بیٹی کو ملنے کی اجازت دیجیے اس سزا یافتہ باپ سے. لیکن گنجائش پیدا کی گئی, قانون میں کوئی جگہ نہیں تھی, تو پھر یہ شو کیا گیا وہاں کہ جناب 7 والے کمرے میں مریم صاحبہ بھی زیر علاج ہیں. یہ صرف سرکاری طور پر یا ہاسپٹل کے ڈاکومنٹس میں یہ بات تھی. تو یہ گنجائش پیدا کی نا انہوں نے, ان پر ایک دباؤ, پریشر تھا, انسانی ہمدردی اور یہ سب. تو پھر قومی مفاد میں ہوتا ہے کہ جی لوٹی دولت واپس لانی ہے. اب بیچ میں کئی دوست مالک آ گئے, جو بھی ہے بیٹھ کے جب بات ہوتی ہے تو بنیادی ہے جی کرپشن ہی ہونے دینی ہے اور لوٹی دولت واپس چاہیے. تو وہ ملک میں آئی, کسی نہ کسی صورت میں آ گئی نا جی. آپ نے دیکھا, میں نے اپنی کئی ویڈیوز میں اس کا حوالہ بھی دیا تھا, میاں نواز شریف سے باہر گئے تو دولت واپس آئی. اب مریم صاحبہ بھی جب آئیں گی تو پیسہ بھی آئے گا. تو اب اس میں قومی مفاد بھی ہے, لوٹی دولت واپس آ رہی ہے, ملک کا بھی فائدہ ہے, اور آئندہ کسی کو چھوڑا نہیں جائے گا. کرپشن کی زیرو ٹالرنس ہوگی, کوئی کسی کو نہیں بخشا جائے گا. تو یہ اب ہے. اب اس کے طریقہ کار بعض اوقات فرق ہوتا ہے آپس میں, کوئی کہتا ہے اس طرح یا اس طرح چلیں یا اس طرح چلیں, اس میں پھر آپس میں
کنفیوژن پیدا ہوتی ہے اور دوسرے لوگ پھر اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں. تو بیسیکلی بنیادی طور پر آپ یوں سمجھ لیں کچھ ایسی ہی فضا اس وقت اسلام آباد میں کچھ ہے, لیکن اس کو بہتر کرنے کی مسلسل کوششیں ہو رہی ہیں اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ بڑی تیزی سے معاملات انشاءاللہ سیٹل ہو جائیں گے. تو یہ جو -1 والی بات ہے یا نئے انتخابات والی بات ہے, یہ پھر وہیں کی وہیں رہ جائے گی اور اس میں کچھ ہاتھ نہیں آنا کسی کے, کچھ نہیں ہوگا. لیکن یہ پریشر ضرور بنے گا, جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہیڈ لائنز لگائی جا رہی ہیں, تجزیے کروائے جا رہے ہیں, یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. تو یہ صرف ایک پریشر ٹیکٹکس ہو سکتے ہیں اور اس میں اپنا مقصد نکالنا ہو سکتا ہے, لیکن اینڈ پر تمام ادارے آپ دیکھیے گا انشاءاللہ سیم پیج پر ہوں گے. جس طرح آپ نے دیکھا کہ جب یہ چیف جسٹس صاحب نے جو شروع میں فیصلہ سنایا, جو نوٹیفیکیشن معطل کیا گیا تھا آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا, اس کے بعد آپ نے دیکھ لیا کہ سارے معاملات سلجھنے کی طرف چلے گئے ہیں. تو انشاءاللہ یہ جلد ہی آپ دیکھیں گے کہ آرمی ایکٹ میں ترمیم کا بھی معاملہ آ جائے گا اور سب کو آپ ایک سطح پر دیکھیں گے. ہاں, کرپشن کوئی نہیں برداشت ہوگی, ملک کی معیشت پر, سالمیت پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا, آئین کی بالادستی پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا. طریقہ کار تھوڑا سا وہ ہو سکتا ہے اور وہ اب تھوڑے عرصے میں آپ دیکھیں گے کہ چیزیں سیٹل ہو جائیں گی. تو یہ جو ڈرایا جا رہا ہے, دھمکایا جا رہا ہے, سازشی کہانیاں آ رہی ہیں, یہ بات نہیں بن سکے گی, یہ پنپ نہیں سکیں گی. یہ بات درست ہے, میں نے اس طرح سے کیا کہ کچھ نہ کچھ ہے اور بہت زیادہ کچھ عرصے تک تھا, کچھ عرصہ پہلے تو زیادہ بات تھی, لیکن آہستہ آہستہ چیزیں سنبھل رہی ہیں اور بہتری کی طرف جا رہی ہیں. آخر میں عرض کر دوں کہ جو شریف خاندان ہے وہ جو بھی یہ معاملات سیٹل کر رہا ہے اور یہ کوشش کر رہا ہے سب کچھ کرنے کی, وہ صرف اور صرف اپنے لیے, شریف خاندان کے لیے. باقی جائیں بھاڑ میں, یعنی خواجہ سعد رفیق ہوں, خواجہ سلمان ہوں, شاہد خاقان عباسی ہوں, مفتاح اسماعیل ہوں, رانا ثناء اللہ ہوں, احد چیمہ ہوں, فواد حسن فواد ہوں, کوئی بھی نون لیگ کا بندہ ہے, اس کی کہیں کوئی بات, ایک لفظ, ایک ذکر نہیں ہے کہ جی ان کے لیے کوئی سہولت, ان کے لیے کوئی نرمی, نہ, کوئی چکر ہی نہیں ہے. صرف اور صرف شریف خاندان اپنی ذات کے لیے اور بس. ایک اچھی بات آپ کو بتا دوں کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے او ہو یہ کوئی سیم پیج پہ نہیں ہے, فلاں فلاں ہو رہا ہے, تو آج آپ دیکھ لیں جو نسٹ میں جو تقریب ہوئی اس میں آرمی چیف صاحب بھی تھے, عمران خان صاحب بھی تھے اور بڑے اچھے موڈ میں تھے. تو انشاءاللہ معاملات آگے بڑے اچھے طریقے سے چلیں گے انشاءاللہ. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.